بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سونیا نے ہی مجھے بتایا تھا یہ سب، تمہیں تو پتہ ہے ہم دونوں بچپن سے دوست ہیں۔ کل اس نے مجھے اپنا فیس بک اکاؤنٹ دکھایا جو وہ سب سے چھپا کر چلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بہت سے مرد بھی ایڈ ہیں۔ اس نے مجھے وہ پیارا سا سوٹ بھی دکھایا جو اس کے ایک آن لائن دوست نے بھیجا تھا۔ میرے ذہن میں وہی خوبصورت شیشوں کی کڑھائی سے مزین سندھی سوٹ تھا جو سونیا نے آن لائن کہیں سے خریدا تھا۔ میں نے بات کرتے کرتے آذر کے چہرے کا جائزہ لیا۔ یہ اس کی سرخ رنگت اندرونی خلفشار کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر کمان پر گرفت مضبوط کی۔ خوبصورت سوٹ ہے، 5,000 سے کم کا نہیں ہوگا، میں نے اشتیاق سے کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ زہر آہستہ آہستہ پلایا جاتا ہے تاکہ وہ رگ رگ میں پہنچ جائے، یہ میرا پہلا اصول تھا۔ اچھا، سونیا سے یہ ساری باتیں مت پوچھنا، ویسے بھی اس نے مجھے منع کیا تھا کہ تمہیں یہ ساری باتیں نہ بتاؤں۔ اب اگر تم اس سے پوچھو گے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی اور شاید دوستی بھی ختم کر دے۔ میں نے محتاط انداز اپناتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتی تھی کہ کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی بگڑ جائے۔ آذر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ تم نے اس کی تصویریں دیکھیں؟ 2 دن بعد جب تیز دھوپ چلچلا رہی تھی، میں نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے اسے پکڑا۔ ہم دونوں کزنس تھے اور ہمارے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ سونیا میری دوست تھی اور آذر کزن تھا، لیکن پھر دونوں کی منگنی ہو گئی اور میں کہیں کی نہیں رہی۔ ان دونوں کی منگنی کو 4 ماہ ہو چکے تھے اور ہر گزرتا دن میرے حسد میں اضافہ کر رہا تھا۔ کون سی تصویریں؟ آذر کا لہجہ بالکل سرد تھا۔ میرے دل کے آخری کونے تک ٹھنڈ پڑ گئی۔ تمہاری سونیا سے بات نہیں ہوتی کیا؟ میں نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ نہیں، ہماری بات نہیں ہوئی کافی دنوں سے۔ وہ مجھے کچھ الجھا ہوا لگا۔ ویسے کتنی پیاری ہے نا وہ، تمہارے ساتھ بہت جچے گی۔ میں بہت خوش ہوں تم دونوں کے لیے۔ میں نے مصنوعی مسرت سے اسے دیکھا۔ کون سی تصویریں؟ اس کی سوئی تصویروں پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ سونیا رحیم، تم بھول ہی جاؤ کہ تم کبھی اس گھر کے آنگن میں دلہن بن کر آ سکو گی۔ میرے اندر زہر پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا۔ سونیا کے دوست کی مہندی کی تصویریں، مجھے لگا اس نے تمہیں دکھائی ہوں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ کھڑا یہ لڑکا کون ہے؟ آذر کے ماتھے کی سلوٹیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ میں مسکرائی۔ میں جانتی تھی اس ایکسپرٹ نے زیادہ پیسے لے کر یہ تصویر ایڈٹ کر کے دی تھی مجھے۔ ہوگا وہی مہندی پر کوئی لڑکا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ آزاد خیال لڑکی ہے، ایسی باتوں کا بالکل برا نہیں مانتی۔ نہیں، ایسی تو نہیں تھی سونی پہلے۔ اس کی آواز میں بے یقینی، نفرت، غصہ، سب کچھ تھا۔ وہ شروع سے ایسی ہے، میں جانتی ہوں اسے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ آذر موبائل ہاتھ میں لیے تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میرا موبائل تو واپس دو، میں پیچھے سے لپکی۔ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بھابھی اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے ان کی نظروں میں اپنے لیے واضح ناپسندیدگی دیکھی۔ وہ مجھے شروع سے پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن اس بات سے فرق کیا پڑتا تھا؟ کلہاڑے کا آخری وار لگ چکا تھا۔ درخت پورے قد کے ساتھ زمین پر گرنے والا تھا، یہ میں جانتی تھی۔ منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی گئی۔ امی حیران پریشان مجھ سے پوچھ رہی تھیں، اچانک کیا ہو گیا ان کو، تمہیں کچھ پتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آذر نے کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر ہی منگنی ختم کر دی تھی۔ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے میں چاہتی تھی۔
اس رات میں شاداں و فرحاں باہر لان میں ٹہل رہی تھی۔ کھیل بالکل میرے مطابق چل رہا تھا۔ میں جیت سے فقط 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ سونیا کی کال آئی۔ فرحین، تم نے یہ کیوں کیا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ تم جانتی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز سرد ہو گئی۔ اور تم اپنے کیے کا صلہ پاؤ گی فرحین، تم دیکھنا۔ میرا دل مضطرب ہو چکا تھا۔ کال کٹ چکی تھی، لیکن میں فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں نے خود کو تسلی دی۔ اس جیت کو محسوس کرو فرحین۔ ہلکی ہلکی ہوائیں میرے موڈ پر اچھا اثر ڈال رہی تھیں، لیکن جانے کیوں اس کی بھیگی آواز میری سماعتوں میں اٹک سی گئی تھی۔ میں نے سر جھٹکا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ آذر اس سے ساری باتیں کہہ چکا تھا شاید۔ اب سونیا اسے لاکھ اپنی صفائیاں دیتی، لیکن وہ کبھی بھی یقین نہیں کرتا، یہ میں جانتی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں ہر لمحہ آذر کے ساتھ رہ کر اس کو اس غم سے نکالنے کی کوشش کرتی۔ میں پارلر میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ بیوٹیشن نے کئی بار مجھے ستائشی نظروں سے دیکھا اور پھر آخرکار بول ہی پڑی، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے بے نیازی سے مسکرا کر اسے دیکھا اور شکریہ کہا۔ یہ جملہ میں کئی لوگوں سے سن چکی تھی۔ آج ہماری منگنی تھی اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وقت لگ گیا تھا، لیکن بالآخر جیت میری ہوئی تھی۔ میں گھر آ گئی تھی۔ منگنی کے فنکشن کا اہتمام ہمارے مشترکہ لان میں کر دیا گیا تھا۔ آذر ابھی نہیں آیا، کسی کام سے شاید باہر گیا ہے۔ تم اندر اپنے کمرے میں ہی بیٹھو ابھی۔ گاڑی سے اترتے ہی امی نے آگے بڑھ کر سرگوشی کی۔ بھابھی تنزیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نخوت سے سر جھٹکا اور بڑی نزاکت سے فراق کو چٹکیوں میں پکڑ کر اندر کی طرف بیٹھ گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سیلفیز بنا رہی تھی کہ ایک دم دھڑام سے دروازہ کھلا۔ امی کا حق دک چہرہ سامنے تھا۔ وہ نہیں آ رہے منگنی کے لیے؟ کیوں؟ میرے پاؤں تلے سے زمین سی رک گئی۔ کیا ہوا؟ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ انہوں نے اپنا سر تھام لیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ کانپ رہی تھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بڑبڑائی۔ باہر سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر شور ایک دم بڑھ گیا تھا۔ کال کریں آذر کو۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اگلے لمحے میں تیورا کر زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں جان گئی کہ کھیل آخری لمحے میں پلٹ دیا گیا تھا۔ میں جیت کے بالکل قریب تھی کہ منہ کی کھا کر گر گئی۔ کہیں بھی کوئی بھی شک کا امکان نہ ہونے کے باوجود آذر ساری سچائی جان چکا تھا اور اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ کیسے میں نے سونیا کی تصویر ایڈٹ کرائی تھی اور پھر اس کو دکھائی تھی۔ سونیا کی اصل تصویر اور ایڈٹ شدہ تصویر سب دیکھ چکے تھے۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ میں سب کو دیکھ رہی تھی۔ لوگ مجھے لتاڑنے کے بعد واپس گھروں کو جا چکے تھے۔ ابو اور بھائی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ آخر آذر کو ساری سچائی کیسے پتہ چلی، سوائے میرے۔ میں جانتی تھی، وہ بھابھی تھیں جنہوں نے اس کو ساری باتیں بتائی تھیں، پھر اس کو ایڈٹ شدہ تصویر بھیج دی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں سونیا کی تصویر ایڈٹ کروانے کے لیے اس ایکسپرٹ سے کال پر بات کر رہی تھی۔ اس بندے کو میں نے انسٹاگرام پر ڈھونڈا تھا۔ تب پیچھے ہلکا سا کھٹکا بھی ہوا تھا۔ میں پیچھے مڑی تو کوئی نہیں تھا، لیکن اب ساری گرہیں ایک ایک کر کے کھل رہی تھیں۔ امی مجھے لان تان کرنے میں مصروف تھیں۔ میں ایک ہی دن میں آسمان سے زمین پر آ گئی تھی۔ دن گزر رہے تھے۔ بھابھی روز آذر کے گھر جا رہی تھیں، وہ بھی اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر۔ تو اب بھابھی بھی میرے ساتھ وہی کریں گی جو میں نے سونیا کے ساتھ کیا تھا۔
میں نے شکست خوردہ کہکا لگایا، لیکن پھر میری اور بھابھی کی ساری چالیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور ایک دن خبر آئی کہ سونیا رحیم آذر کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی ہے۔ اس دن ساتھ والے گھر میں خوب ہنگامہ تھا اور ہمارے گھر میں گہرا سناٹا۔ سب کی چالیں بیکار پڑ گئی تھیں اور آخری چال آسمان سے چل دی گئی تھی۔ 2 دن بعد مجھے واٹس ایپ پر ایک تصویر ملی۔ میں نے خالی خالی آنکھوں سے کھول کر دیکھا، دونوں ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے اور بہت پیارے لگ رہے تھے۔ میں نے نمبر پر نام چیک کیا تو سونیا آذر لکھا ہوا تھا۔ میرے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مکافات شاید ایک گول دائرے کی طرح ہے، ہم صرف اس دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ دائرہ وہی ہے، بس لوگ بدل جاتے ہیں۔ میں کسی کو گرا کر پوری شان سے آگے بڑھ گئی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر مجھے گرا دیا اور قطار سے ہی نکال دیا۔ یہ دائرہ ہمیشہ یوں ہی رہنے والا تھا تاکہ مکافات کے لیے ترتیب برقرار رہے، اور یہ بات مکافات کے شروع ہوتے ہی میری سمجھ میں آ بھی گئی تھی۔